الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستو، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جمعے کا دن ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اسلام میں اس دن کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اسی دن میں ایک اسلام کی اہم ترین عبادت جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دن کے کئی اہم احکام ہیں، تو آج کے خطبے میں ہم جمعۃ المبارک کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں عرض کریں گے کہ جمعے کا جو دن ہے وہ ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں پر قرآن مجید کو فضیلت عطا فرمائی ہے، تمام شہروں پر مکہ مکرمہ کو، تمام مہینوں پر رمضان المبارک کے مہینے کو، اور تمام راتوں پر لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرمائی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سارے دنوں پر جمعۃ المبارک کے دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ، کہ جمعے کا جو دن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے، اور یہ سب سے عظمت والا دن ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور اس دن کی چند خصوصیات کو بھی بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ تمام دنوں سے بہتر اور افضل دن جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ، کہ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی دن میں وہ جنت میں داخل کیے گئے تھے۔ اور آگے فرمایا وفیہ اخرج منہا، اور اسی جمعۃ المبارک کے دن کو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ فرمایا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور اسی دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ تو جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جمعے کے دن کے نام پر باقاعدہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مکمل سورت نازل فرمائی، جس کا نام ہے سورۃ الجمعہ۔ باقی اس دن کا نام جمعۃ المبارک کیوں رکھا گیا؟ تو جمعہ یہ عربی کا لفظ جمع سے مشتق ہے، جس کی معنی ہوتی ہے جمع ہونا۔ اس دن چونکہ مسلمان نماز جمعہ کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ پہلے اس دن کا نام یوم العروبہ تھا، اور عروبہ کی معنی ہوتی ہے رحمت والا دن، بڑا دن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے کعب بن لوئی نے اس کا نام جمعہ رکھا تھا۔ کعب بن لوئی بڑے توحید پرست اور ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ جمعے کے دن قریش کے لوگ ان کے پاس جمع ہوتے تھے، اور وہ ان کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور اس دن لوگ ان کے پاس جمع ہوتے تھے، اس لیے اس دن کا نام اس نے یوم العروبہ کے بجائے یوم الجمعہ رکھا، یعنی جمع ہونے کا دن۔
اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے اس کا نام یوم عروبہ تھا۔ ہجرت سے پہلے انصار مدینہ نے دیکھا کہ یہودی ہفتے کے دن اور عیسائی اتوار کے دن ایک جگہ جمع ہو کر اپنے مذہب کے مطابق عبادت سر انجام دیتے ہیں، تو اس پر سب نے مشورہ کیا کہ ہم بھی ایک دن جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے۔ چنانچہ وہ لوگ جمعے کے دن حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوتے تھے، اور سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 2 رکعت نماز بھی پڑھائی تھی ایک دن۔ اس طرح یہ اسلام میں پہلا جمعہ کہلایا گیا۔ اب ان لوگوں نے چونکہ یہ دن عبادت کے لیے جمع ہونے کا مقرر کیا تھا، اس لیے اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سب سے پہلا جمعہ تھا، ہجرت کے سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قریب بنو عمر ابن عوف کی ایک بستی تھی جس کا نام تھا قبا، اس بستی میں آپ نے چند روز قیام کیا۔ اب قبا سے روانہ ہونے سے ایک دن پہلے آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی کہا کہ لمسجد اسس علی التقوی، کہ اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ جمعے کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت قبا سے روانہ ہوئے، اور جب بنو سالم ابن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمعہ پڑھائی، اور ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے نیکی کی، تقوی کی، آخرت کی تیاری کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ملتی جلتی بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا جمعہ تھا۔ تو جمعۃ المبارک کا دن بڑی فضیلت کا دن ہے۔ جمعے کے دن کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ اس میں ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی روایت موجود ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی خیر کی دعا مانگ لے اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک ساعت ہے جس میں کوئی بندہ نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ ساعت مختصر ہے، بالکل تھوڑی مدت ہے، قلیل مدت ہے وہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے، وہ خاص گھڑی جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ کون سی گھڑی ہے؟ تو اس بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ 2 وقت ایسے ہیں جن میں زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ سب سے پہلا، جب خطیب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جائے تو اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک کا وقت، یہ قبولیت کا وقت ہے، خصوصاً جب وہ دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتا ہے اور ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے اپنے والد یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے جمعے کی اس گھڑی کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کون سی گھڑی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث سنی تھی؟ تو ابو بردہ نے کہا کہ ہاں، میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھڑی امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز کے پڑھے جانے تک کے درمیان کا عرصہ ہے، یہ ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا جو قول ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک، خصوصاً مغرب سے تھوڑا پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ اس پر بھی ترمذی شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ
عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر الى غیبوبة الشمس. کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی کو عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کے درمیان میں تم تلاش کرو. تو ان دونوں روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعۃ المبارک کی وہ خاص گھڑی یا تو امام کے ممبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھنے کے وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کے درمیان کا عرصہ ہے یا عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان کا عرصہ ہے. اور پھر نماز جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ تو نماز جمعہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک رمضان کے روزوں سے لے کر دوسرے رمضان کے روزوں تک ان کے درمیان کا جتنا بھی عرصہ ہے ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک جمعہ پڑھا، اس کے بعد پورا ہفتہ گزرا اور اس پورے ہفتے کے درمیان میں اس نے ان 6 دنوں کے درمیان میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا اور اگلا جمعہ بھی نماز پڑھی، تو یہ 2 جمعے درمیان والے عرصے کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں. یہ اتنی فضیلت والی عبادت ہے. حتیٰ کہ ایک اور روایت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور حسب استطاعت وہ طہارت حاصل کرے، پھر تیل لگائے، خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی اللہ رب العزت نے اس کے لیے مقرر کی ہے، مقدر کی ہے نماز وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموشی سے اس خطبے کو سنے، تو اس کے اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. الا غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى، اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز جمعہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جمعے کی تیاری بھی کی جائے، اس کے لیے غسل بھی کیا جائے، تیل اور خوشبو بھی لگایا جائے. چنانچہ بعض احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ اس چیز کا حکم دیا کہ آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو اس کو چاہیے غسل کر کے آئے. اور اسی طرح جمعۃ المبارک کے آداب میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان جتنا جلدی ہو سکے نماز جمعہ کے لیے آئے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کے لیے یعنی جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے تم مسجد کی طرف دوڑو اور سب کاروبار کام کاج خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ہاں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ ہو جائے، اس کی ادائیگی ہو جائے تو اس کے بعد کاروبار پہ چلے جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ کی روزی کو تم تلاش کرو. تو تجارت وغیرہ کے لیے خاص طور پر 2 اوقات میں برکت کی خبر بھی دی گئی. ایک صبح جلدی کاروبار پر جانا، دوسرا نماز جمعہ کے بعد کاروبار کرنا. لیکن ہمارے ہاں سسٹم الٹا ہے. ہماری دکانیں، ہماری مارکیٹیں دن کو 11-12 بجے کھلتی ہیں اور جمعۃ المبارک کے بعد ہماری دکانیں بند ہو جاتی ہیں. جن وقتوں میں برکت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے ان وقتوں میں تو ہم کاروبار کرتے نہیں ہیں، پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ تو میرے محترم دوستو، اس بات سے معلوم ہوا کہ جب جمعے کے لیے اذان ہو جائے تو جمعے کی تیاری کے علاوہ دوسرے کام کرنا منع ہے. اس لیے جیسے جمعے کی اذان ہو سب کام کاج چھوڑ کر جمعے کی تیاری کر کے جلد از جلد مسجد میں پہنچنا چاہیے. اگر تجارت کاروبار وغیرہ میں مشغول ہے
تو اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ اذان کے بعد صرف اور صرف جمعے کی تیاری کرنے اور جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جمعہ نماز کے لیے مسجد میں جلد پہنچنے کی بھی بہت بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن تمام کاموں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، یعنی جو شخص جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے، تو گویا اس نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک اونٹنی قربان کر دی، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بُدْنَةً۔ آگے فرمایا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً۔ اور جو دوسری فرصت میں مسجد میں جاتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک گائے قربان کر دی۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ قَبْشًا، کہ جو تیسری فرصت میں مسجد میں داخل ہوتا ہے جمعۃ المبارک کے دن تو گویا کہ اس نے ایک مینڈھا، ایک بکرا قربان کر دیا۔ آگے فرمایا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، کہ جو بندہ چوتھی فرصت میں مسجد میں جاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک مرغی کو اللہ رب العزت کی راہ میں ذبح کیا۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، کہ جو پانچویں فرصت میں مسجد میں جاتا ہے تو گویا کہ اس نے اس مرغی کے انڈے کو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدقہ کر دیا۔ لیکن فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، فرمایا جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو پھر فرشتے بھی خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں اور امام کے خطبے کو سننے لگتے ہیں۔ اور جو بندہ تاخیر سے آتا ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد میں لکھتے ہیں ایک رجسٹر پر۔ اس طرح آنے والوں کے نام، ان کے آنے کی ترتیب باقاعدہ پوری لکھتے ہیں کہ کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، الاول فالاول۔ لیکن فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، فرمایا جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے تو پھر فرشتے بھی اپنے رجسٹروں کو جن میں آنے والوں کے نام لکھے جا رہے تھے ان کو وہ لپیٹ دیتے ہیں اور وہ بھی پھر خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اگر کوئی آدمی اتنی تاخیر کر دیتا ہے کہ جمعے کی اذان اور خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں پہنچتا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں جب تک جمعے کی دوسری اذان شروع نہ ہو، تو وہ جمعے کے لیے گھر سے اس وقت تک نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اگر اتنی تاخیر کر دی جائے اور آدمی اذان کے بعد اور خطبہ شروع ہو جانے کے بعد مسجد میں پہنچے تو خطرہ ہے کہ وہ جمعے کے اجر و ثواب سے کہیں رہ نہ جائے، کہیں محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے جمعے کی نماز کے لیے جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں پہنچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جمعے کی دوسری اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب دوسری اذان شروع ہوگی تب ہم نماز کے لیے گھر سے نکلیں گے، تو یہ عادت اچھی عادت نہیں ہے۔ اور خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں پہنچنے والے حضرات کی فرض کی حد تک تو نماز ادا ہو جائے گی، مگر نماز جمعہ کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، جو مقام اور شرف ہے، وہ شاید ان کو حاصل نہ ہو سکے۔ اور یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ کہیں جمعے کے اجر و ثواب سے ہی نہ رہ جائیں۔ اس کے علاوہ میرے محترم دوستو، ہمیں جمعۃ المبارک کے خطبے کو آرام اور خاموشی سے سننے کا بھی حکم دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا، من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة، کہ آپ نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لایا اور خاموشی سے خطبہ سنا تو اس کے اس جمعے سے لے کر گزشتہ جمعے تک اور 3 دن زائد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ غفر له ما بینه وبین الجمعة وزیادۃ 3 ایام، لیکن فرمایا ومن مس الحصى فقد لغا، کہ جس بندے نے دوران خطبہ کنکریوں کو چھوا تو اس نے گویا کہ لغو کام کیا،
یعنی دوران خطبہ جو کنکریوں سے یا چٹائی سے یا کپڑوں سے کھیلتا رہتا ہے تو گویا کہ اس نے یہ فضول کام کیا، بیکار کام کیا۔ جب امام خطبہ شروع کرے تو خطبے کو خاموشی سے پوری توجہ کے ساتھ سننے چاہیے۔ تو جب امام خطبہ شروع کرے تو خطبہ خاموشی اور پوری توجہ کے ساتھ ہمیں سننے کا حکم دیا گیا، حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ میں دوسرے کو چپ کرانے کے لیے بھی بولنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت، کہ جب تم نے جمعے کے دن امام کے خطبے کے دوران کسی ایسے بندے کو جو باتوں میں مصروف ہے اس کو کہا کہ تو خاموش ہو جا، تو اس کہنے والے نے بھی گویا کہ لغو کام کیا۔ اور ایک ادب حدیث مبارکہ میں جو بتلایا گیا وہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن چونکہ رش ہوتا ہے مسجد کے اندر، تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو لیٹ آتے ہیں، دیر آتے ہیں، وہ پھر پہلی صفوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، گردنیں پھلانگتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے مسلمان کو ایذا دینا۔ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے جمعے کے دن مسجد میں داخل ہونا چاہا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اس نے کیا کیا، وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجلس فقد آذیت و آنیت، کہ اے فلاں بندے تو بیٹھ جا، اس لیے کہ تم نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے اور تو تاخیر سے آیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو وقت پر ہمیں آنا چاہیے، دوسرا اگر ہم تھوڑی دیر بھی ہو جائے تو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں آرام اور سکون سے بیٹھ جائیں، خواہ گردنوں کو نہ پھلائیں۔ اسی طرح نماز جمعہ کو چھوڑنے پر بھی احادیث مبارکہ میں بہت بڑی وعیدات آئی ہیں، کہ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، لوگ جمعۃ المبارک کی نماز کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے، ثم لیکونن من الغافلین، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا جس شخص نے غفلت کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیے، من ترک الجمعۃ 3 مرات تہاونا، غفلت کی وجہ سے چھوڑے ہیں، تو طبع اللہ علی قلبہ، اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ ادنا ایمان والا مسلمان بھی نماز جمعہ چھوڑنے کی جرت نہیں کرتا، لیکن کچھ غافل اور بدقسمت مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جمعے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جمعہ چھوڑ دینا ان کی عادت بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ ان پر دین ایمان کی کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، گویا ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی کی یہ بات بالکل سچی آتی ہے، فٹ آتی ہے کہ نماز جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس لیے ان پر دین و ایمان کی کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس نے بغیر مجبوری کے جمعے کی نماز چھوڑ دی تو اس کو ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جس میں سے اس کو کبھی مٹایا نہیں جائے گا اور نہ اس میں رد و بدل کیا جائے گا۔ اور بعض روایات میں 3 دفعہ نماز جمعہ چھوڑنے کا بھی ذکر آتا ہے کہ جو آدمی بغیر کسی مجبوری کے 3 جمعے چھوڑ دے تو اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا سخت معاملہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز چھوڑنے والوں کے گھر جلانے پر بھی آمادہ ہے، اور نماز جمعہ چھوڑنے والے کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور اس کا نام منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم جتنی کوشش ہو سکے، حتی الوسع جتنی کوشش ہو سکے، ہم جہاں بھی ہوں جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے پہنچیں اور اس نماز کی ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ جمعۃ المبارک کے دن کچھ اعمال مسنون ہوتے ہیں، میں ان کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے میں چند اعمال کا حکم دیا اور ان اعمال کو مسنون اعمال کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے،
تیل لگانا بھی سنت ہے، اچھا اور عمدہ لباس پہننا بھی سنت ہے، اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جمعے کے دن حکم ہے کہ جلدی جلدی بندہ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لائے، پھر آ کر اگلی صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کرے، ورنہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پر بیٹھ جائے، خواہ گردنوں کو نہ پھلانگے۔ اسی طرح جمعے کے خطبے کو خاموشی سے سننا یہ بھی جمعے کے آداب میں سے ہے، توجہ اور آرام اور سکون سے بیٹھ کر سننا، دوران خطبہ کوئی بات چیت نہ کرنا، کسی چیز سے نہ کھیلنا۔ اسی طرح جمعے کے دن خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جتنا درود پاک کا اہتمام ہو سکے وہ پڑھنا۔ ویسے تو درود پاک کا پڑھنا عام دنوں میں بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے، لیکن جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنا اور زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، تو اس دن کثرت سے تم درود کو پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ جمعے کے دن ہم سورۃ الکہف کی بہت زیادہ تلاوت کریں، اس لیے کہ اس کی فضیلت آئی ہے احادیث مبارکہ میں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے اور خاص طور پر فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ سورۃ الکہف کی جو تلاوت ہے ایک بڑا اثر اور اس کا فائدہ یہ بھی بتایا گیا کہ آدمی فتنوں سے خصوصاً دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آج کل تو فتنوں کا دور چل رہا ہے، ہر طرف جہاں بھی دیکھو فتنے ہی فتنے ہیں، اور ایسے فتنے کہ جن کو ہم فتنہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ بڑھ چڑھ کر اس کی ہم حمایت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک فتنہ ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں خصوصاً تمام مسلمانوں کو جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کے بیان میں ہم نے جتنی بھی جمعۃ المبارک کی فضیلت کے حوالے سے، اس کے سنتوں اور آداب کے حوالے سے جتنی بھی باتیں عرض کی، ان پر ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔